الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فبما رحمة من اللہ لهم صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماہ محرم کی آخری تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک اور 1445 ہجری اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر پاک کلام کی تلاوت سماعت فرما کر پاک ہستیوں کا ذکر سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پاک کتاب کے صدقے سے ان پاک ہستیوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرمائے۔ آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس چیز کو بیان کروں گا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ ایسا حصہ ہے کہ جس کے ساتھ دین اسلام پورے عرب میں، پورے عجم میں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں اس ایک خلق کی وجہ سے دین اسلام جو ہے وہ پھولا اور پھلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضور علیہ السلام کی نعت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ نرم خو ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دل جوئی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ نرمی اختیار کرنا اور پھر اس نرمی کو بنیاد بنا کر حضور علیہ السلام کا امت کو درس دینا کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر
جو آدمی اپنے معاملات کے اندر، جو آدمی معاشرت کے اندر، جو آدمی اپنے خاندان کے اندر نرمی کرنے والا ہوگا، شفقت کرنے والا ہوگا، مہربانی کرنے والا ہوگا، الفت و محبت کرنے والا ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اب اگر اسی آیت کو ہم ذرا کھول کے بیان کریں تو قرآن کریم کی 4 اور آیات کی وضاحت کے لیے مجھے ان کو بیان کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، 2 چیزوں کو بیان فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، نیک کام اور برا کام برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسل سے یہ امت کو بتانا چاہا کہ اے لوگوں، ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف برائی ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں زمین اور آسمان کے برابر فرق ہے۔ لوگوں جان لو یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی نیک اعمال کرے گا اس کا مقام و مرتبہ اور ہوگا، جو آدمی برے اعمال بجا لائے گا اس کا ٹھکانہ اور ہوگا۔ پھر صرف یہی نہیں، آگے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو دور کرنا ہے تو برائی کے ذریعے سے نہیں کرنا، بلکہ برائی کو دور کرنا ہے تو اس کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے بتا دیا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، پھر فرمایا نیک کام کرتے رہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا عمل کر بیٹھے تو اب بدلے میں تم نے اس برے عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، بلکہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو، اس برائی سے اگر وہاں سے ہٹانا چاہتے ہو تو برائی کے ساتھ برائی نہ کرو، بلکہ اس کو روکتے ہوئے اس کے ساتھ اچھائی کرو تاکہ دوبارہ اس کے اندر برائی کی ہمت نہ رہے۔ دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا، پھر تیسرا پہلو بیان فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہ جو آدمی نیکی اور برائی کے اندر امتیاز پیدا کر لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، پھر اگر یہ نیک عمل کرتے کرتے کوئی اس کے ساتھ برا عمل کرتا ہے، وہ اچھائی کے ذریعے سے اس کی بدی کو، اس کی برائی کو، اس کے برے فعل کو، اس کے فعل شنی کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، یہ 3 صفتیں اس کے اندر رگ بس جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ 3 چیزیں جسے عطا کی گئی ہیں، یہ 3 چیزوں کا جسے مالک بنایا گیا ہے، یہ 3 چیزیں جس کے تحت ہیں، وہ آدمی کو کوئی معمولی سا حصہ عطا نہیں کیا گیا، اسے بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کوئی آدمی اگر بہت بڑا حصہ پانا چاہتا ہے، ایک بہت بڑے وافر مقدار والے حصے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے نیکی اور بدی کے درمیان اسے پہچان کرنی ہوگی، پھر بدی کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ نیک اعمال کرتے کرتے اگر اس کے ساتھ کسی نے برا کر دیا، اس برائی کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نیک عمل کرے، برائی کو برائی سے نہ کاٹے، برائی کو نیکی کے ساتھ کاٹے، پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے پھر کیا کرے؟ پھر صبر کرے، ڈٹا رہے، اللہ سے توفیق مانگے، یہ بھی کرتا رہے۔ جب یہ 3 صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس کو سب سے بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اب آئیں، یہ تو تھے قرآن کریم کی 4 آیات۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ارشادات کی طرف آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف آتے ہیں۔ تو 4 آیتیں ذکر کی ہیں، اسی طرح 4 احادیث بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی 2 آیات ام المومنین، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تمام مومنوں کی ماں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا ہے، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ،
اور جو آدمی نرمی کرتا ہے اس سے محبت بھی کرنے والا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، جو آدمی لوگوں سے نرمی سے پیش آتا ہے، معاملات میں نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نرمی کے صلے میں عطا فرماتا ہے سختی پر اتنا نہیں عطا فرماتا۔ وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نرمی پہ عطا فرماتا ہے اس نرمی والی عادت پہ عطا فرماتا ہے، اس نرمی والی صفت پہ عطا فرماتا ہے، کسی اور کام پہ، کسی اور نیکی پہ، کسی اور عمل پہ وہ چیز عطا نہیں فرماتا۔ تو پتہ چلا یہ نرمی، لوگوں کے ساتھ نرم خو، نرم معاملہ، نرم عادت، نرم اور حسن سلوک سے پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا رفیق، اپنا ساتھی، اپنا محب بنا لیتا ہے۔ دوسری حدیث، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ پہلی حدیث جو بیان کی وہ بھی مسلم شریف کی۔ اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری محبوبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جس آدمی کے اندر نرمی رکھ دی جاتی ہے وہ نرمی کی وجہ سے وہ بندہ خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ بندہ مزین ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ نرمی کی وجہ سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پھل پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يُنزَعُ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، جس کے اندر سے یہ نرمی کی عادت کو ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو چھین لیا جاتا ہے، تو جس بندے سے نرمی ہٹ جائے، نرم معاملات کرنے والا معاملہ ہٹ جائے، تو اس آدمی کو وہ چیز جو ہے وہ سختی اسے پریشان کر دیتی ہے، اسے جو ہے وہ گندا کر کے چھوڑتی ہے۔ تو پتہ چلا معاملات کو حسین جو چیز بناتی ہے وہ نرمی ہے، اور عمل کو جو برا بناتی ہے وہ سختی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طالب علم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ کاروبار میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کریں، کیونکہ یہ نرمی اللہ تعالیٰ کو بڑی رفیق ہے، بڑی پسندیدہ ہے۔ جو آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ پھر آئیں تیسری حدیث کی طرف۔ اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اوتیا حظہ من الرفق، جس آدمی کو نرمی سے کوئی حصہ عطا کیا گیا، فقط اوتیا حظہ من الخیر، تو اسے ایک خیر کا بہت بڑا حصہ عطا کر دیا گیا۔ پھر فرمایا ومن حرم حظہ من الرفق، جس آدمی سے نرمی کو محروم رکھا گیا، جس آدمی میں نرمی نہیں، فرمایا فقد حرم حظہ من الرفق من الخیر، تو وہ آدمی خیر سے بھی جو ہے وہ محروم رکھا گیا۔ تو پتہ چلا جس آدمی کے اندر خیر آ جائے اس آدمی کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور جس آدمی کے اندر نرمی ہوتی ہے اس آدمی کے اندر خیر ہوتا ہے، اور جس آدمی کے اندر سختی ہوتی ہے اس کے اندر شر پیدا ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر شر ہوگا وہ لب و لہجے کا، وہ معاملات کا، وہ حسن سلوک کا، وہ رویے کا سخت ہوگا، وہ نرم نہیں ہوگا۔ یہ تین روایتیں بیان کر دی۔ اب آئیں چوتھی روایت کی طرف، جس کے راوی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے والد جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے میرے پدر، اے میرے والد، آپ مجھے بتائیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک میں لوگ بیٹھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے ہم ساتھیوں، ہم جلیسوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائم البشری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مکھ چہرہ تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندہ ہیں۔ آج ہمیں دیکھیں، ہم اگر پریشان ہو تو ہم پریشان ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ملنے آتا، کوئی تنہائی میں ملنے آ رہا ہے، کوئی محفل میں ملنے آ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے مبارک پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ ہمیشہ تر و تازگی چھائی رہتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ پھر فرمایا سہل الخلقی،
آپ اخلاق کے بڑے ہی نرم تھے، یعنی کوئی بھی بندہ آپ سے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا تو وہ آدمی آر نہ محسوس کرتا، یہ نہ سمجھتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مجھے جھڑک دیں گے، بلکہ سیدھا حضور کے پاس آتا، مل کے سلام کرتا، جو بھی معاملہ ہوتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دیتا۔ پھر تیسری لین الجانب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت کے بڑے نرم تھے۔ تو پتہ چلا یہ ساری احادیث اور آیات اسی ایک آیت پہ دلالت کرتی ہیں جو میں نے شروع میں موضوع سخن بنایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے اللہ کے پیارے محبوب، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا ایک بڑا حصہ آپ پہ نہ ہوتا تو آپ لوگوں کے لیے نرم نہ ہوتے۔ پتہ چلا آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت میں سے، اپنی شفقت میں سے ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اب آئیں آقا کریم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر نظر انداز کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، زندگی کے ان چنیدہ حصوں کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ، سیاہ کاروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جو سیاہ کار اور بدکار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سختی نہیں بلکہ نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ان قرآنی آیات کو پڑھ کے، ان احادیث کو پڑھ کے اپنے اندر یہ نرمی والی عادت پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر مہربانی والی، یہ شفقت والی، یہ الفت و محبت والی، بھائی چارگی والی یہ عادت پیدا کرنی چاہیے تاکہ آج ہم سے بھی لوگ جو ہے وہ وابستہ رہیں۔ اب آگے ہم جب یہ واقعات بیان کریں گے آپ سنیں گے کہ کتنے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کریمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نرم خوبی کی وجہ سے، اس نرم عادت کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے وہ اپنے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گرویدہ کر بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فدا ہو بیٹھے۔ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تو نرم تھے ہی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے بھی محبت کرتے تھے جو آدمیوں سے نرم گوشہ اختیار کرتا، جو آدمی سے معاملات میں نرمی اختیار کرتا، جو لوگوں سے ملتا اپنے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ بکھیرتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ آئیں طبقات کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا اتاه رجل فرآه في وجهه بشرا اخذ بيده، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی ایسا آدمی تشریف حاضر ہوتا، ایسا آدمی حاضر ہوتا جس کے چہرے پہ بشاشت ہوتی، لوگوں سے ملتا تو ملتے وقت اپنا چہرہ جو ہے وہ مسکراہٹ کی طرح بنا لیتا، خوشی خوشی لوگوں سے ملاقات کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بندے کو دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ اخذ بیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے پکڑیں تو ہمیں یہ عمل اپنانا ہوگا، چاہے کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے کوئی مذکر ہو یا مونس، چاہے کوئی انسان ہو یا جاندار، جب اس کے ساتھ معاملات طے کرنے لگیں، جب اس کے ساتھ کوئی ربط و تعلق رکھنا چاہیں تو ہم اگر نرمی کے پہلو کو استعمال کریں گے، نرم لہجہ استعمال کریں گے، نرم رویہ استعمال کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت ہماری زندگی پر، ہمارے سروں پہ ہوگا۔ تو پتہ چلا جو آدمی اپنی زندگی میں نرمی والا گوشہ اختیار کر لیتا ہے، نرمی اپنے عادت بنا لیتا ہے، اس پہ دست مصطفیٰ ہمیشہ جو ہے وہ سایہ بن کے اس کے اوپر مہربانی کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ، اپنے دکانداروں کے ساتھ، جو بھی ہمارا پڑوسی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ہم ان کے ساتھ جب معاملات طے کرنے لگیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ایک نمونہ ہے نرمی والا پہلو، اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں اور اس پہلو کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں، اس کو ہی ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے آقا ہو کر، تمام نبیوں کے سردار ہو کر آپ کی عادات دیکھیں،
آپ کا لب و لہجہ دیکھیں، آپ کو کوئی چاہے چھوٹا بلاتا، کوئی اہل بیت اطہار کا بلاتا، کوئی صحابی بلاتا یا کوئی بزرگ بلاتا، کوئی اپنا بلاتا یا بیگانہ بلاتا، وہ ہماری طرح ہاں کہہ کے نہیں بولتے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لبیک کہا کرتے تھے۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اتنے کریم آقا، تمام نبیوں کے سردار آقا، وہ آقا کہ جن کے لیے اس سارے عالم رنگ و بو کو سجایا گیا ہے، جس کے لیے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا ہے، جس کے لیے یہ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے، جس کے لیے دنیا کو سجایا گیا ہے، جس کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے، جس کے دشمنوں کے لیے دوزخ کو بھڑکایا گیا ہے، وہ نبی جب ان کو کوئی بلاتا تھا تو وہ جو ہے وہ لبیک کہہ کے پکارتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں بھی کوئی بلائے، چاہے ہمارا اپنا ہو یا بیگانہ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، جب ہمیں پکارے تو ہم بھی لبیک کہہ کر سر ہمتن گوش اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہمارا آقا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اس رضا کی وجہ سے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پہ کتنے شفیق تھے۔ آج جو صاحب اولاد ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جب کوئی معاملہ کرنے لگیں، جب ان کو گفتگو سکھانے لگیں، جب ان کو کوئی چیز سکھانے لگیں، تو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پہلو اپنی نظروں کے سامنے دہرا لیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ ام سلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ خویدمک ھذا، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ چھوٹا سا خادم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اسے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں، یہ چھوٹا تو ہے لیکن آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو دین کے لیے وقف کیا کرتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے وقف کیا کرتی تھی۔ آج کی ماؤں کو بھی یہ دعوت فکر ہے، آج کے والدین کو بھی یہ دعوت فکر ہے، اس نبی کے دین کے لیے، اس نبی کے پیغام کے لیے اپنا ایک ایک بیٹا، اپنی ایک ایک بیٹی اس دین اسلام کے لیے عالم بنائیں، عالمہ بنائیں، تاکہ وہ خدمت کر کے اس مصطفیٰ کو راضی کرے، اور وہ مصطفیٰ کل قیامت کے دن آپ کو بھی پکڑ کے، آپ کے بیٹے کو بھی پکڑ کے، آپ کی بیٹی کو بھی پکڑ کے ساتھ اپنے جنت میں لے جائے۔ ہمیں بھی اس پہلو کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں اگر کوئی کام کر دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کر دیا ہے، اور اگر میں کوئی کام نہ کرتا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے کام کے لیے بھیجا جائے دیر لگا دیتے ہیں، کہ راستے میں کوئی کھیلنے والی جگہ آ جائے وہاں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں گلی میں پہنچا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، کھیلنا شروع ہو گیا، دیر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ خود تشریف لے آئے میرے پاس، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، یا انیس، اے چھوٹے انس، بتا تو ذرا تو نے میرا وہ کام کیا ہے کہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ مجھے بھول گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سختی نہیں کی، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو بتایا، اگر بیٹوں کو تربیت کرنی ہے، اپنا مقام و مرتبہ اپنے بیٹوں کے دلوں میں اتارنا ہے، اپنی محبت اور الفت اگر اپنے بیٹوں میں اتارنی ہے تو تھپڑ لگا کر انہیں نہیں سمجھانا، پیار اور شفقت اور محبت کے لہجے سے اگر انہیں سمجھاؤ گے تو یہ بات انہیں صحیح طرح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت انس بن مالک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا، اور حضرت انس بن مالک، ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے واللہ انی لارجو ان القاہ یوم القیامہ، کہ میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، کل قیامت کا دن ہو، میدان محشر سجا ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، جب میرے آقا مجھے دیکھیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اس وقت میں یہ کہوں خویدمک ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ نکڑا جا نوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بتائیں کیا کام کرنا ہے، بتائیں کون سا عمل سر انجام دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا خادم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے دین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم بھی یہ نظریہ رکھیں کہ کل قیامت کے دن اگر کریم آقا کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے خادم ہیں، دنیا میں سود کھاتے رہے، دنیا میں نمازیں چھوڑتے رہے، دنیا میں ہم نے قرآن نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، دنیا میں ہم بدکاریاں کرتے رہے، جو جو آپ کا حکم تھا اس کی نافرمانی کرتے رہے، جو جو آپ کے محبوب اللہ کا حکم تھا ہم اس کو پامال کرتے رہے۔ نانا ایسا نہیں کرنا۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں حوض کوثر پر پل صراط پہ میرے آقا کریم سے ہماری ملاقات ہو، ہماری تمنا یہ ہو اس وقت آقا ہمیں غلام کہہ کر پکارے، اور دنیا میں ہم نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اپنا سر شرم سے جھکانا پڑے، بلکہ ہم فخر سے اپنے سروں کو جو ہے وہ بلند کر سکیں۔ دنیا میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چرچا کیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا ڈنکا بجایا ہو، جو ڈنکا بجانے والے ہیں ان کی خدمت کرنے والے ہوں، مدارس کی خدمت کرنے والے ہوں، حفاظ کرام علماء کرام کی خدمت کرنے والے ہوں، جو دین اسلام کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم ڈٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوں، قرآن کی عظمت کی حفاظت کرنے والے ہوں، تاکہ کل کریم آقا جو ہے وہ ہم پہ نگاہ ڈالے تو ہمیں جو ہے وہ اس نگاہ الفت و محبت میں جو ہے وہ رچ بس جائیں۔ پھر آگے آئیں، یہ تو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں پہ شفقت کرنا، بچوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ وہ جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اللہ نے آپ پہ جو رحمت میں سے ایک حصہ عطا کیا ہے اس وجہ سے آپ جو ہے وہ لوگوں پہ نرم ہیں۔ تو آئیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا بچوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آئیں اب ان لوگوں کی طرف کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے بیماری کی حالت میں، مساکین ہیں، فقیر ہیں، غربا ہیں، یا بیمار پڑ گئے ہیں، طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، تو وہ کس ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے؟ انہیں پتا تھا یہاں مسجد نبوی ہے، وہاں پہ جو امام ہے سارے نبیوں کا امام ہے، اور وہ جو شفا عطا فرماتا ہے، تو پھر ساری پیڑیں، ساری دکھ درد جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی دوا کوئی ایسی دوا نہیں تھی، کوئی ایسی گولی نہیں تھی، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، احادیث موجود ہیں، فجر کی نماز ہوا کرتی تھی، سخت سردیوں کے دن ہوا کرتے تھے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر جب مسجد سے باہر تشریف لایا کرتے تھے، جتنے بھی بیمار تھے، جتنے بھی وہاں پہ پریشان حال مصیبت زدہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے برتن پانیوں کے بھر کے یوں قطاریں بنا لیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے گزرتے اپنے نورانی ہاتھ اس برتنوں میں ڈبو دیا کرتے تھے، وہ مریض گھر میں جا کر خود بھی پیتے تھے، کسی مریضہ کو بھی پلاتے تھے تو وہ شفا یاب ہوا جایا کرتا۔ آج لوگ برکتوں کا انکار کرتے ہیں، لگتا ہے انہوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی، لگتا ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، اگر مطالعہ کیا ہے تو انہوں نے عشق کی آنکھیں نہیں ہیں، یا ان کے وہ انداز نہیں ہیں جو انداز مصطفیٰ والوں کی ہوا کرتے ہیں۔ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تذکرے پڑھو۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوتے اتارتے تھے تو اتار کے عبداللہ بن مسعود سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ چھوڑتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا کرتے تھے، صاحب نالین مصطفیٰ ہیں، صاحب وسادہ مصطفیٰ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک مبارک
اپنے سینوں سے لگا کے یہ صحابہ چلا کرتے تھے. اور تم لوگ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں نہیں ملتی. اگر برکتیں نہیں ملتی تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت سردیوں کے دن برتنوں میں اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے وہ برکت عطا فرما رہے ہیں. آج کل کا کوئی عالم کوئی پیر ہوتا, دم کرنے والا ہوتا تو کہتا پانی گرم کر کے لاؤ, سردی ہے, میرا ہاتھ جلتا ہے. لیکن وہ آقا تھے, تمام نبیوں کے سردار تھے, انہیں اپنی امت کے لیے نرم بنا کے بھیجا گیا تھا. وہ سردی کا موسم ہو یا جیسا مرضی موسم ہو, جب ان کی بیماری کے لیے کوئی عمل کرنا ہو تو وہ کر گزرا کرتے. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ بیماروں پہ, آپ مصیبت زدوں پہ, آپ پریشان حال والے لوگوں پہ جو ہے جب رحمت فرمایا کرتے تھے, شفقت فرمایا کرتے تھے, یوں فرمایا کرتے تھے. اب ایک اور بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سائلین پہ کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی اگر منگتا آ جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کبھی نہ نہیں نکلا. سبحان اللہ. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, یہ جنت کے سردار ہیں. عارضی طور پر اگر پاس کچھ بھی نہ ہوتا دوسرے صحابہ کو کہہ دیتے کہ قرض کے طور پر انہیں دے دو, بعد میں جب مال آئے گا میں تمہیں عطا کر دوں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی منگتا آتا تھا, یہ تو زندگی کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انکار نہیں کرتے. قصیدہ بردہ سب پڑھتے ہیں, اپنے بھی پڑھتے ہیں, بیگانے بھی پڑھتے ہیں. اس کی برکت, اس کی فضیلت کو سارے مانگتے ہیں. یہ وہ شخص تھا کہ جب بیمار پڑا ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا. بیمار پڑا, اب سارے ڈاکٹروں, سارے حکیموں, طبیبوں سے علاج کروا لیا, علاج میسر نہ آیا. ایک دن چارپائی پہ لیٹے لیٹے خیال آیا کیوں نہ تمام نبیوں کے سرداروں کا قصیدہ لکھ دوں, کیوں نہ اس نبی کا قصیدہ لکھوں جس کے قصیدے کے لیے 1,24,000 کم و بیش نبی آتے رہے. ان کا قصیدہ لکھنا شروع ہوا. ان کا قصیدہ لکھتے لکھتے ایک مقام آیا, عرض کرنے لگے آقا میرا سارا جسم شل ہو چکا ہے, میں بیمار ہو چکا ہوں, مہربانی فرما دیں, کرم فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں, اپنا دست شفقت سارے جسم پہ پھیرتے ہیں, جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. صرف یہی نہیں, اس قصیدے کی برکت کی وجہ سے چادر مبارک تحفہ دیتے ہیں. اس وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بوسیدہ ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ قادر و مطلق اللہ ہے, دینے والی ذات اللہ ہے, لیکن ہم جو آقا کریم سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں پیارے حبیب کے بارے میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, عطا کرنے والا میں ہوں لیکن بانٹنے کی جو میں نے تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی لگا دی ہے. یہاں پہ اگر کوئی پانی تقسیم کر رہا ہو اور اس کا مالک یہاں بیٹھا ہو, آپ مالک کے پاس نہیں آئیں گے, اس پانی کی بالٹی کو پکڑنے ہوئے کے پاس آئیں گے. مالک کریم سے بھی مانگنا بری بات نہیں ہے, وہ عطا کر دے گا, لیکن جب اس بالٹی والے کے پاس جائیں گے جس کی ڈیوٹی لگی ہے تقسیم کرنے والے کی, اس کے پاس جائیں گے وہ عطا کرے گا. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی مفعول ذکر نہیں کیا کہ صرف علم بانٹتے ہیں, صرف بیماریوں کے دردوں کی تکلیفوں کو بانٹتے ہیں. نانا, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بیٹا طلب کرنے آتا ہے اللہ کی عطا سے وہ بھی عطا فرماتے ہیں, کسی بیماری کی نجات مانگنے آتا ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں, کوئی روحانی فیض لینے آتا ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں. پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک کونین بنا دیا ہے. یہ تو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیماروں پہ شفقت کرنا, بیماروں کے ساتھ نرم والا پہلو اختیار کرنا. اب آئیں وہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے لیکن گناہگار بن کے,
بدکاری کر کے, بڑا گناہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. گناہ انہوں نے کیا تھا, چاہیے تو تھے یہ تھا سزا انہیں ملتی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگتے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, پتہ چلا یہ وہ بارگاہ ہے اگر لب ہل گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی پکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ رمضان کا موسم ہے, رمضان کے دن ہے, بیوی کے پاس میں دن کو چلا گیا ہوں, کوئی نظر کرم فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس مال ہے, تیرے پاس اتنی چیزیں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا تو پھر 60 دنوں کے روزے رکھ لو. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ایک روزہ تو رکھا نہیں جاتا, 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو, بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے صحابی. اتنی دیر میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹوکرا اسے عطا کیا. گناہ اس نے کیا تھا, سزا اس کی بنتی تھی, اپنے پلے سے یہ سزا یہ کفارہ ادا کرتا, لیکن کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کفارہ کیسے ادا کیا؟ اس کو کھجوروں کا ٹوکرا عطا کیا اور کہا جاؤ مدینے میں جتنے فقیر ہیں, جتنے مسکین ہیں, جتنے یتیم ہیں, جتنی بیوائیں ہیں, سب میں یہ بانٹ دو, تیرا کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ. اس نے عرض کیا نانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی افکر منی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس پورے مدینے میں, اس پوری زمین میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ کفارہ لوگوں کو کھلانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مالک کو مختار بنا کے رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کدھر ہے وہ سائل, اٹھے کھڑا ہو. عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ان اہلکا, جاؤ یہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, بیوی کو بھی کھلاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ, تیرا کفارہ ادا ہو گیا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی گنہگار آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جھڑکتے نہیں تھے, بلکہ نرم پہلو اختیار فرمایا کرتے. سبحان اللہ. ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ یہی تھا, لوگوں کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کرو, نرم لہجہ اختیار کرو, معاملات میں نرمی کرو, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق, اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. جس آدمی کے اندر نرمی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے, جس کے اندر سختی آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بدنما بنا دیتا ہے. یہ احادیث مسلم شریف میں موجود ہیں. آئیں اب ایک اور واقعہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت مائز بن مالک اسلمی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, شادی شدہ ہیں, زنا کر لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. اب دیکھیں ایک گناہگار جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور پتہ ہے کہ گناہگار ہے, ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنے جرم کا اعتراف کر دے, ہم اسے کہیں گے یا میرے سامنے نہ بیٹھ, میرے سامنے کھڑا نہ ہو, ہمارا رویہ سخت ہو جائے گا, ہمارا لہجہ سخت ہو جائے گا. لیکن یہ امام الانبیاء ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں. جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, بدکاری ہو گئی ہے, طاہرنی مجھے پاک کیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا یہ کیا چاہتا ہے. زنا جو شادی شدہ کرتا ہے اس کی سزا سنسار ہے, پتھروں کے ساتھ اس کو مار دیا جائے, اور اگر کوئی آدمی شادی شدہ نہیں ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ شادی شدہ تھے, حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ بخش دے گا. واپس پلٹے, دل مطمئن نہیں ہوا, پھر آ گئے یا رسول اللہ طاہرنی مجھے پاک کر دیجئے. حضور نے فرمایا جاؤ. پھر گئے, پھر واپس آئے, 3 مرتبہ واپس پلٹے, چوتھی مرتبہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اسے کیا گناہ ہوا ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ عمل کر دیا ہے, فعل شنیع کر دیا ہے. پھر جب یہ گواہی قائم ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی حجت اس پہ قائم ہو گئی, تو پھر کیا کیا, پھر صحابہ کو کہا ام جنون, کیا یہ آدمی مجنون ہے, پاگل ہے, جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھو. صحابہ دوڑ کے گئے, اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کا یہ بندہ بہکی باتیں کر رہا ہے, کہیں پاگل یا مجنون تو نہیں ہے. بتایا گیا اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے, عقل بالکل درست ہے, وہ پاگل نہیں ہے. بتایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرب خمرن, کیا اس نے شراب پی رکھی ہے جو ایسی بہکی باتیں کرتا ہے. صحابی آگے بڑھے, منہ سونگا, عرض کی یا رسول اللہ اس نے شراب بھی نہیں پی رکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے سنسار کر دیا جائے.
سنسار کیا گیا. صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا یہ بندہ ہلاک ہو گیا ہے, دوسرا گروہ کہنے لگا یہ بندہ نجات پا گیا ہے. 3 دن یہ باتیں چلتی رہیں, سارے صحابہ اس کے غم میں بیٹھے ہیں. تیسرا دن آیا. اس روایت پہ غور کریں, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے. تین دن تک اس کے غم میں صحابہ یوں باتیں کرتے رہے. تیسرا دن آیا, سارے صحابہ مل بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں فقال استغفروا ماعز بن مالک, ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو. سبحان اللہ. اب یہ کتنا دن ہے؟ تیسرا. روایت کون سی؟ بخاری اور مسلم کی. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, باہر صحابہ کا جمع غفیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما کر کہتے ہیں سارے مل کے اس کے لیے استغفار کرو. پتہ چلا کوئی بندہ مومن مر جاتا ہے تو یہ کوئی آج کا جدید طریقہ نہیں, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. 3 دن تک اس کے غم میں بیٹھنا, تیسرے دن خصوصی اس کے لیے دعا کرنا, یہ حضور کی پیاری سنت مبارک. سبحان اللہ. کے فتوے لگانے والوں, آج اگر آپ نے بخاری مسلم صحیح طرح سے پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ چل جاتا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مبارک. سبحان اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ, یہ باتیں کرنے والوں کہ یہ ہلاک ہو گیا یا یہ ہلاک نہیں ہوا, جان لو یہ ماعز بن مالک جو ہے اس کی توبہ اگر دنیا میں تقسیم کر دی جائے, دنیا کے جتنے گناہگار ہیں سب کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. پتہ چلا کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اس واقعہ سے اور چیز بھی سمجھ آئی, انسان خطا کا پتلا ہے. اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے, اگر گناہ کر بیٹھے, ضمیر زندہ ہو تو توبہ کرتا ہے, ضمیر زندہ نہ ہو تو توبہ نہیں کرتا, بلکہ گناہ پہ دلیر ہوتا ہے پھر گناہ کرتا ہے. اگر گناہ کبھی ہو جائے, شیطان بھولے سے اس گناہ کی وادی میں آپ کو لے آئے تو واپس پلٹ جانا, ابھی تک واپس پلٹنے کا راستہ موجود ہے, توبہ کا راستہ کھلا ہے, سانسیں جب تک باقی ہیں توبہ قبول ہے. توبہ کر کے واپس پلٹ جانا, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں پہ جو ہے اف کا قلم پھیر دے گا. اب صرف یہی نہیں, ایک عورت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی. اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کروں گا جو آج کی تقریر کا مین مرکز ہے, وہ بیان کروں گا. ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے بھی جو ہے بدکاری کی. اب حمل ٹھہر گیا. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے, حضور نے فرمایا چلی جاؤ. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ماعز بن مالک کو تو پاک کر دیا, مجھے بھی پاک کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ, جب تک کہ یہ بیٹا وضع حمل نہ ہو جائے, جب یہ پیدائش اس کی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ آنا. کچھ دن گزرے, اس کا بیٹا پیدا ہوا, حضور کی بارگاہ میں آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ طاہرنی, اب تو مجھے پاک کر دیں. حضور نے فرمایا نہیں, جب تک اس بیٹے کو تم دودھ نہ پلاتی رہو, یہاں تک کہ یہ روٹی کھانا شروع ہو جائے, اس کے بعد آنا, پھر تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہ والا معاملہ کیا جائے گا. وہ انہیں جو ہے وہ پالتی رہی, دودھ پلاتی رہی. جب اس نے روٹی پکڑنا شروع ہوئی, ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر حضور کی بارگاہ میں آئی. دیکھیں گناہ ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ضمیر زندہ ہو تو بندہ بار بار توبہ کرتا ہے, اور ضمیر زندہ نہ ہو تو توبہ نہیں کرتا. آج ہمیں بھی چاہیے, ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, ہم کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہیں, خطا کے پتلے ہیں. گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, پھر توبہ کریں, پھر توبہ کریں. وہ آقا, وہ ہمارا مالک بڑا کریم ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ جو ہے وہ حکم جاری کر دیا کہ اس سے بیٹا لے لیں اور اسے جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے. تو اسے جو ہے وہ سنسار کر دیا گیا. تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ, بزرگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ, سیاہ کاروں, خطا کاروں, گناہ گاروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ. اب ایک روایت اور بیان کرتا چلوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داروں کے ساتھ کتنا معاملہ, کتنا نرمی کیا کرتے تھے. غزوہ حنین میں فتح مکہ کے بعد حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں, جو آخری صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, کھڑے ہوئے,
فبسط رداءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی کملی مبارک اتاری، اس کے نیچے بچھا دی اور اسے کہا کہ اس کے اوپر تشریف رکھیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں ہمارے صحابہ کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی صحابی کے سامنے اپنی کملی مبارک بچھاتے تھے، ہمارا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، ہم کملی کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا کے چوم کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ آپ کی کملی پہ بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عورت جو ہے وہ حضور کی کملی پہ بیٹھ گئی ہے۔ من ہیا، یہ کون عورت ہے؟ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ وہ عورت ہے ہیا ادعت جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دودھ پلایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا دودھ پیا تھا، یہ وہ عورت ہیں، حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عورت کے ساتھ جس کا دودھ پیا، حقیقی ماں نہیں رضائی ماں، اور ان کا ادب و احترام اتنا، کھڑے ہو گئے، چادر بچھا دی، اوپر بٹھا دیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، ماؤں کو ستانے والوں، ماؤں کی بےزتی کرنے والوں، جس آدمی سے والدین ناراض ہو گیا، اس کائنات کا مالک و خالق اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور جس آدمی سے اس کے والدین راضی ہو گئے، اس کائنات کا خالق و مالک بھی اس سے راضی ہوگا۔ اپنے والدین کو کبھی ناراض نہ کرنا، اپنے والدین کو کبھی جو ہے وہ غمگین نہ کرنا، اپنے والدین کو کبھی پریشان نہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رضائی ماں کے ساتھ یہ حسن سلوک بیان کر کے، یہ انداز دکھا کے امت کو بتانا چاہا، اے میری امت، اگر تم کامیابی چاہتی ہو، کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھنا چاہتے ہو، جنت کے اعلیٰ مقام پہ جانا چاہتے ہو، تو جنت کا جو دروازہ ہوگا وہ تمہارا باپ ہوگا، اور جنت کی جو چوکھٹ اور جنت کی جو کنجی ہوگی وہ تمہاری ماں ہوگی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اس وجہ سے ماں اور باپ کو راضی کرنا سیکھیں۔ جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، احادیث میں آتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، اپنی ماؤں کی نافرمانیاں کریں گے۔ بیویاں تو آتی رہتی ہیں لیکن ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی قدر کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اور اسی خدمت میں تمہارے لیے جو ہے وہ جنت رکھ دی گئی ہے۔ آئیں اب آخری واقعہ بیان کروں، اور یہ واقعہ انتہائی اہم ہے آج کل کے دور کے لیے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیں پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ طائف سے یا حنین سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے اور مقام جعرانہ یا جعرانہ، بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے، جب اس مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6000 قیدی تھے، جہاں وہاں سے جتنے قیدی لائے 6000 قیدی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 24000 اونٹ تھے، اسی طرح 40000 سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں تھیں، اور سونا چاندی بھی موجود تھا۔ یہ سارا کا سارا مال غنیمت تھا۔ اب مقام جعرانہ میں جب پہنچے، ہوا یوں کرتا، کسی مقام پہ ٹھہرتے تھے تو جتنا بھی مال غنیمت ہوا کرتا تھا سارا کا سارا تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13 دن تک ٹھہرے رہے، مال تقسیم نہ کیا۔ صحابہ نے عرض بھی نہیں کی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہ معاملہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 دن ہو گئے ہیں، یہ مال، یہ اسباب، یہ مال غنیمت حضور نے تقسیم نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن 13 دن گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد بنی حوازن کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت سے جانتے تھے کہ ان قیدیوں میں یا بنی حوازن میں جو ہے وہ میری بہن بھی موجود ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 دن انتظار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ مال تقسیم ہو چکا، یہ اب آئے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی چیزیں لوٹا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیدی چاہیے یا مال چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے بندے ہمیں لوٹا دیں، مال بے شک آپ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ہر چیز تقسیم کر دی ہے، اب جس کو میں نے دے دی ہے وہ اس کا مالک ہو چکا ہے، جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن جو باقی صحابہ کے پاس ہیں وہ میں تمہیں کیسے لے کر دوں۔ اب نسائی شریف کی روایت اٹھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا طریقہ بتایا یہ کہ جب کل فجر کی نماز ہو جائے
فجر کی نماز میں صف میں کھڑے ہو کر عرض کرنا یا رسول اللہ میرے علاقے کے جتنے قیدی ہیں وہ مجھے واپس لوٹا دو. میں سب کے سامنے یہ کہوں گا کہ میرے پاس جتنے قیدی ہیں میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں, اور جتنے میں نے تقسیم کر دیے ہیں میں ان سے کہتا ہوں اگر یہ واپس کرتے ہیں تو ٹھیک, اگر نہیں کرتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ واپس کر دیں. چند دنوں بعد میں تمہیں جو ہے وہ قرض پہ کوئی اور چیز لوٹا دوں گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا. جب اگلا دن آیا, فجر کی نماز پڑھی, وہ بنی حوازن کے لوگ کھڑے ہوئے, عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں مال نہیں چاہیے, ہمیں صرف ہمارے لوگ واپس دے دیں, ہم اپنے علاقے کے قیدیوں کو واپس لے جانا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جتنے قیدی ہیں وہ سارے کے سارے تم لے جاؤ. اب اعلان ہی کرنا تھا, سارے صحابہ کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم دینا چاہو تو ٹھیک, اگر نہ دینا چاہو تو تم سے میں قرض مانگتا ہوں, یہ تم انہیں عطا کر دو, بعد میں جب مال اسباب آئے گا میں تمہیں قرض کے طور پہ لوٹا دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ فرمانا تھا, لب اقدس سے یہ جملے نکلنے تھے. صحابہ نے آہو بکا شروع کر دی, عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں کہ خود تو فری میں جو ہے سارے قیدی چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں قرض کے طور پہ عطا کرتے ہیں. اور بعض روایت میں آتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیدیوں کو آزاد کرنا دیکھا صحابہ مچل گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری طرف سے بھی یہ آزاد ہے, جو آنا چاہے لے جائے. اب ایک اور روایت, یہ تو ایک روایت تھی, دوسری روایت امام بہقی نے لکھی ہے دلائل النبوہ میں. انہوں نے فرمایا کہ بنی حوازن کے لوگوں کا جب یہ معاملہ ہوا انہوں نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن تھی, رضائی بہن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے آئے. وہ جب پہنچی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختک میں آپ کی بہن ہوں یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میری بہن ہو تو کوئی نشانی بتاؤ. انہوں نے کوئی چادر وغیرہ ہٹائی, اپنے بازو یا کہیں سے ہٹا کے جسم کا وہ حصہ دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب دیکھا, وہ نشانی دیکھی, وہ علامت دیکھی, پہچان گئے. فبسط رداءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک ان کے لیے بچھائی اور فرمایا یہاں پہ تشریف رکھو. وہاں پہ وہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی, ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ سلی آج تو مانگ توتا تمہیں عطا کیا جائے گا, واستغفر آج تو سفارش کر, تیری جو سفارش ہوگی تیری سفارش پوری کی جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بھی بنی حوازن کے 60,000 لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آزاد کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. ایک صحابی آگے بڑھے, عرض کی ادب کی یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے حبیب آپ رو رہے ہیں, آپ کے آنسو داڑھیوں سے جو ہے وہ نیچے موتی کی طرح گر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ میری بہن, اس لڑکی کے لیے میں جو رو رہا ہوں, یہ جو عورت ہے, یہ جو لڑکی ہے, یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بڑی بہن ہے. جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا یہ مجھے نہر پار کرایا کرتی تھی, یہ مجھے کھلایا کرتی تھی, کنگھی کیا کرتی تھی, سرما ڈالا کرتی تھی, میرا بڑا خیال رکھا کرتی تھی. آج میرے پاس حاضر ہوئی ہے, میرے پاس جتنا کچھ ہے میں سارا اپنی بہن کو عطا کرتا ہوں. آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں جو ہے یہ زمین معاف کر دی. جملہ بڑا آسان ہے, آج تمہاری بہنوں نے تمہیں زمین معاف کر دی ہے, تم بھی اپنی بہنوں کو زمین معاف کر کے تو دیکھو. ان کا بڑا دل ہے, بڑا کلیجہ ہے, آپ بھی اپنے کلیجوں کو بڑا کر کے دیکھو. اپنی بہن کے لیے کہو کہ بہن اپنا حصہ بھی پاس رکھو, میرا حصہ بھی لے لو. لیکن آج والد بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی نے اپنا حصہ مجھے دے دیا ہے. کیسا باپ ہے, تیرے اندر رحمت نہیں ہے, شفقت نہیں ہے, اپنا حصہ تو بیٹی کو عطا کر دے. تو نے مر کے قبر میں لے کے جانا ہے, اپنا بیٹا اپنے بیٹے کو تو زیادہ زیادہ لکھ کے دے رہا ہے, لیکن بیٹی کی جب باری آئی جو شریعت نے مقرر کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, جو قرآن کریم نے حقوق بیان کر دیے ہیں, تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹی نے معاف کر دیے. بیٹی اگر معاف کر بھی دے تو وہ معاف نہیں ہوتا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اس کی جتنی جائیداد ہے تقسیم خود ہو جاتی ہے. اب ہمارے ذمہ کرم پہ ہے, جو تقسیم ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے, ہم نے صرف وہ حصہ ادھر رکھنا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی رشتہ داروں کے ساتھ نرم والا پہلو اختیار کریں.
آج کی ساری تقریر کا موضوع یہ تھا، اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے رہو۔ سنت یہ ہے اپنے اندر بھی نرمی پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ بھی نرمی والے معاملات پیدا کرو۔ آخری بات جو کل بھی میں نے کی تھی اب پھر کرتا چلوں، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ کے بیٹے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی میٹرک میں ہوگا، کوئی ایف اے بی اے میں ہوگا۔ ایک کام ضرور کریں، اپنے گھروں میں صراط الجنان تفسیر ہے، تفسیر قرآن صراط الجنان، آپ یہ خریدیں یا ضیاء القرآن خریدیں۔ خود آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں لیکن خود نہ پڑھیں، بیٹوں کو بٹھائیں جو جوان ہیں، انہیں کہیں کہ بیٹھ کے ہمیں اس کتاب سے، اس پاک کتاب سے ایک صفحہ آیت پڑھو، ترجمہ پڑھو، اور اس کی جتنی تفسیر لکھی ہے 2-3 صفحات وہ ہمیں پڑھ کے سناؤ۔ آپ خود بے شک پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے پڑھائیں گے، وہ جوان ہے، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھے گا، وہ ادھر ادھر گھومتا رہے گا۔ آپ والد ہیں، آپ اس پہ یہ ذمہ داری عائد کریں، بیٹھ کے سارے گھر والوں کو بٹھائیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو، تم بھی سنو ہم بھی سنتے ہیں، تاکہ ہمارے گھر میں جتنی بیماریاں ہیں دور ہو جائیں، اس قرآن کے صدقے سے جتنے پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، جتنے ہماری روزی میں تنگیاں ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ آج ہم نے اس قرآن کو صرف مرنے والے کو بخشوانے کے لیے رکھ لیا ہے، یا کسی کی سانس اٹک گئی ہے تو یاسین پڑھ کر اس کی سانس نکالنے والا ہی اس قرآن کو بنا لیا ہے۔ نا یہ قرآن تو وہ ہے جو مردہ قوموں کو بام عروج تک پہنچانے والا ہے۔ اس قرآن کو خود بھی تلاوت کرو، گھروں میں بھی پڑھو، اس کو سمجھو، اپنی زندگیوں میں بھی اس کو لاگو کرو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔